الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس والطاہرهم تطہیرا خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہماری بخشش کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے. اس نے توبہ کے دروازے 24 گھنٹے ہمارے لیے کھول کے رکھے ہیں کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دروازے پہ جا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہترین وسیلے واسطے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی انسان اتنا بڑا گناہ گار ہو. یہاں میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان اتنا گناہ گار ہو گیا ہے، انسان برا ہو گیا ہے، انسان کی زندگی گزر گئی، اب وہ خدا سے معافی مانگنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، تو وہ اپنے ساتھ واسطہ امیر المومنین کا لے جائے، وہ اپنے ساتھ واسطہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لے جائے، وہ اپنے ساتھ واسطہ امام حسین کا لے جائے، امام حسن کا لے جائے. یہ وہ واسطے ہیں کہ جنہیں اللہ رد نہیں کرتا. اگر انسان نے گناہ اتنے بڑے کیے ہیں تو پھر سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی لے کر جانی چاہیے. اور ان سے بڑی سفارش جو ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہوں کوئی نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس بیچ کر خدا کی مرضی خریدی ہے. کوئی روز آخرت کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ چاہے گا صرف وہی زبان اللہ کی بارگاہ میں بولے گی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم اپنا واسطہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں لے کے جا سکتے ہیں. آج ایک روایت و فرمان آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کا وہ عیب یا وہ چیز جو اس نے کانوں سے سنی نہیں ہے اس کے بارے میں، یعنی ایک مومن بھائی کا کوئی عیب کسی کو معلوم ہو گیا ہے، اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، نہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بیان کرے گا تو اللہ کے قول کے مطابق وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ ایک فحاشہ کو پسند کرتا. اور جو ایمان لانے والے میں سے ہیں جو اس قسم کی حرکت کریں، ایمان بھی رکھتے ہوں، تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی ایک مومن بھائی اس کی کوئی بات یا کوئی برائی یا کوئی عیب جو اس کے لیے بدنامی کا سبب بنے، آپ کو معلوم ہو جاتا کسی ذریعے سے، کسی ذرائع سے، کسی کے زبان سے، لیکن آپ نے تو نہیں سنا، آپ نے تو نہیں دیکھا، تو پھر آپ کا حق کیسے بن سکتا ہے کہ آپ اس کو اسی عیب کے ساتھ بدنام کریں جب آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے اس قول کا مصداق بنے گا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب. وہ اسی برابر ہے کہ جیسے وہ فحاشہ کو پسند کرتا ہو. پھر آگے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ مومن بھائی کا وہ عیب بیان کیا جائے جس کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہوا. غیبت یہ چیز ہوتی ہے کہ جسے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، آپ اسے لوگوں کے سامنے شائع کر دیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا. اور تحقیق بہتان اور تہمت یہ ہے کہ مومن بھائی کے لیے وہ عیب بیان کیا جائے جو اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. فرق ہے ان دونوں میں. امام نے فرمایا غیبت وہ ہے کہ جسے اللہ نے چھپایا اور آپ اسے ظاہر کر دیتے. تہمت الزام وہ ہے کہ اس انسان نے وہ کام کیا نہیں ہے لیکن آپ اس پہ الزام لگا دیتے، اس پہ تہمت لگا دیتے. اسی طرح مجھے یہیں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے یہ بیان تو نہیں کرنا تھا، ذہن میں آ گیا کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ کی اللہ نے بشارت دی جبرائیل کے ذریعے آپ کو ایک فرزند ہم دیں گے.
تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ میں تو شادی شدہ ہوں ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کی آواز ہے کہ بیٹا دینا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا آپ کو فرزند دیں گے۔ جب فرزند پیدا ہوئی، یہ تفصیلی واقعہ ہے، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جبرائیل نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ جب آپ واپس جائیں گی اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بستی میں، تو لوگ آپ سے پوچھیں گے، شاید کوئی الزام لگا دے، کوئی تہمت لگا دے، کوئی تہمت لگا دے، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ آئیں، لوگوں نے دیکھا مریم، جناب مریم کے ہاتھ میں ایک بچہ، یہ تو شادی شدہ ہی نہیں تھی، تو یہ بچہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ لوگوں نے الزامات لگائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہیں پر اللہ کے معجزے کے ذریعے حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کی گود میں تھے، انہوں نے کلام کی، انہوں نے کلام کی کہ میں اللہ کی نشانی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں اور میں نبی ہوں۔ تب لوگوں نے وہ معجزہ دیکھ کر تسلیم کیا، اور ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے الزام لگایا تھا اور اللہ نے اسے بہت دردناک سزا دی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہے واقعہ، الزام لگانے کے لیے، الزام لگانے کی سزا اللہ نے اسے دی اس دنیا میں۔ یعنی تہمت، الزام اتنی بری چیز ہے اللہ کے نزدیک، جو اللہ کو ناپسند چیز ہے کہ انسان نے کیا ہی نہیں، اس پہ آپ الزام لگا دیں۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا برا ہے وہ بندہ جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہو۔ بہت خطرناک ہے یہ آدمی، تو جو دو چہرے رکھتا ہو، دو زبانیں رکھتا ہو۔ کیسے؟ جب اس کا بھائی سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، جب اس کا بھائی سامنے ہو، اس کا مومن بھائی سامنے ہو، وہ اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے کمال ہو، تم یہ ہو، تو تم وہ ہو، تعریف کرتا ہے۔ اور جب اس کی کوئی، یعنی جب وہ اس کے سامنے موجود نہ ہو، اس کے سامنے غائب ہو، تو اس کی برائی کرتا، نہیں یہ تو اس قسم کا آدمی ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یعنی اس کے سامنے تعریف کرتا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ دو چہرے رکھتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز ہو تو یہ اسے حسد کرتا۔ اچھا، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہو نا، بڑی خوبصورت چیز ہو، بڑی نایاب چیز ہو، تو انسان اگر اسے دیکھے، اس کے پاس وہ چیز ہے، انسان کے دل میں آئے نا کہ اللہ جس طرح اس کے پاس ہے ایسی مجھے بھی عطا کر، یہ حسد نہیں ہے۔ لیکن حسد وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے پاس چیز ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں ہو؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ امام نے فرمایا یہ دو چہرے رکھتا، ایک تو اس کی تعریف کرتا، دوسرا جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی برائی کرتا، اور اسی کی تعریف کے مصداق میں اسے منافق کہتے۔ جب رسول خدا نے اعلان کیا، یہیں پر میں کہتا چلوں، من کنتم مولا ہو فہذا المولا، سب نے تو اقرار کر لیا تھا کہ ہم مانتے ہیں، سلامیاں دے رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، لیکن یہ بعد میں پتا چلا کہ دل سے کس نے تسلیم کیا۔ ہر کوئی عمار نہیں ہوتا، ہر کوئی عمار نہیں ہوتا۔ بڑی مسجد، مولا علی اس طرح خطاب فرما رہے، مولا علی نے بڑی مسجد میں کہا تم سب میں مجھے اپنا عمار یاسر نظر نہیں آ رہا، یعنی جسے امیر المومنین تلاش کریں بڑے مجمع میں، تم میں مجھے عمار یاسر نظر نہیں آتا۔ اور امیر المومنین نے بڑے درد بڑے جملے کہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم لوگ جس طرح ہو نا، اے اللہ یا مجھے ان سے جدا کر دے یا ان کو مجھ سے جدا کر دے۔ امیر المومنین نے کہا تم صرف نام کے مجھے مانتے ہو، میری مانتے نہیں ہو تم۔ یہ وہی مثال ہے کہ میں ایک استاد کو کہوں استاد صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ استاد مجھے کہے اگر محبت کرتے ہو میرے لیے پانی لاؤ، نہیں میں پانی نہیں آپ کے لیے لاؤں گا، محبت مجھے بڑی ہے۔ ایسی محبت کی استاد کو ضرورت ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین کی محبت دل میں رکھنے سے یا صرف زبان سے اقرار کرنے سے اس سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔
शिया वो होता है कि जो अली की मोहब्बत रखे और अमीरुल मोमिनीन के फरामीन और अमीरुल मोमिनीन का सच्चा पैरोकार हो। ये क्या जुबान से कहता रहे कि मैं अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत रखता हूं, अंदर से दुश्मनी रखता हो, हसद रखता हो, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। और मुनाफिक बड़ा खतरनाक होता है, ये मेरी बात याद रखिए। वो जिस सफ में बैठेगा वो उसी सफ का हो जाएगा। जिस सफ में बैठेगा उसे पहचानना मुश्किल हो जाता, उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। यहीं पर सर ये आखिरी जुमला कह के मैं खत्म कर रहा हूं, ताकि एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आ जाए। जहीर शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरों में आ जाए। किसी ने कहा अगर हमने पहचानना होता था ना कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है, तो बड़ी महफिल में हम अली का जिक्र करते थे और हमें पता चल जाता था कि इनमें मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। और यहीं पर एक फरमान मुझे याद आ गया और खत्म किया। रसूल खुदा ने फरमाया अगर तुम मुहासबा करना चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद हलाल ज़ादा है कि हराम ज़ादा, तो इनके सामने अली का जिक्र करना। अगर इनका चेहरा खिल गया तो समझ लेना कि ये हलाल ज़ादे, और अगर इनका चेहरा मुरझा गया तो समझ लेना ये हराम ज़ादे। खुदा मोहम्मद